بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جس میں جتنا دم ہوگا اتنا وہ رہے گا، یہ حالات آنے والے وقت میں ہیں۔ پاکستان کی جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، پاکستان کی فوج سادہ الفاظ میں، اور اس کی کمانڈ سادہ الفاظ میں جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی بات کر رہا ہوں، بہت ہی سادہ الفاظ میں اور ڈائریکٹ بات کر رہا ہوں۔ ان کا فیصلہ جو تھا، انہوں نے جو سیکھا، جو پاکستان کی فوج نے سیکھا، ان کی کمانڈ میں سیکھا، ان کا فیصلہ تھا کہ ہم اے پولیٹیکل ہیں، اور یہ فیصلہ اکتوبر سے ہوا تھا۔ اس کے بعد ان کو لپیٹنے کی کوشش کی گئی، پچھلے سال اکتوبر میں کیا گیا تھا یہ والا فیصلہ کہ ہم نے جو سپورٹ جس کو جو بھی تھی وہ دے دی، اس کے بعد ہم نے نہیں دے دی۔ ظاہر ہے کہ پاکستان میں اپنے کیے کی بات کوئی نہیں کرتا، ماضی کی بات کوئی نہیں کرتا، ماضی کے حوالے کوئی نہیں دیتا، آگے کی بات کی جاتی ہے، آگے چلنے کی بات کی جاتی ہے۔ تو پاکستان کی فوج نے یہ 12 اپریل 2022 کو پریس کانفرنس کرتے ہوئے اس کے ترجمان نے یہ کہہ دیا تھا کہ آپ نے کتنا عرصہ ہو گیا ہے پاکستان میں جتنے بھی ضمنی انتخابات ہوئے وہاں پر کوئی ہمارا فٹ پرنٹ دیکھا پاکستان کی فوج کا؟ وی آر اے پولیٹیکلس۔ اور اس کے بعد عمران خان صاحب کی طرف سے بار بار پاکستان کی فوج کو جو ہے وہ ملعون کیا گیا، بار بار اس طرح کے ٹرینڈ چلائے گئے اور ان کو پاکستان کی سیاست میں ملوث کرنے کی کوشش کی گئی، اور سیاست میں ملوث نہ ہونے کے جرم میں ان کو سزا بھی دی گئی۔ ان کے خلاف جو کمپین چلائی گئی، جو ایک مہم عوامی سطح پر چلانے کی کوشش کی گئی، حالانکہ یہ مہم جو ہے اور اس مہم کے نتیجے میں کچھ جو ہیں وہ اقدامات بھی عین قانون کے مطابق ہوئے، جو شہباز گلسا والا معاملہ تھا، لیکن وہاں پر بھی ریسٹرین شو کیا، اور عدالت نے پھر وہ گلا بھی کیا، یا عدالت نے وہ اعتراض بھی اٹھایا کہ جی کہ یہاں پر تو وہ فوج کو بذات خود جو ہے وہ مدعی ہونا چاہیے تھا، یہ مقدمہ ان کی طرف سے درج ہونا چاہیے تھا غداری کا یا وہ بغاوت پر اکسانے کا، جو شہباز گل صاحب کے خلاف تھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کی فوج جو ہے اس نے ریسٹرین شو کیا، اور انہوں نے کہا کہ جی کہ اور پھر ظاہر ہے کرنے پڑتے ہیں اس طرح کے ریسٹرین شو۔ تو وہ ریسٹرین ابھی تک چل رہا ہے۔ وہ کس طرح چل رہا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جنرل باجوہ صاحب کے قریبی لوگ میں کہوں گا، ان کا یہ خیال ہے کہ کوئی اس طرح کا کام نہیں ہوگا پاکستان کی سیاست میں کہ جس کے اشارے پاکستان کی فوج کی طرف جاتے ہوں۔ جنرل باجوہ صاحب جو ہیں وہ انہوں نے طے کیا تھا، 2 چیزیں طے کی تھی کہ اے پولیٹیکل ہونے کی، اور جب تک وہ ہیں پاکستان کی فوج اے پولیٹیکل رہے گی، بعد میں کیا ہوتا ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ اور دوسرا فیصلہ یہ تھا کہ وہ جائیں گے، اپنے ٹائم پہ جائیں گے، یہ اسی پریس کانفرنس میں کہا گیا تھا۔ تو اب اگر کسی نے اپنے ٹائم پہ جانا ہے اور اس نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے سیاست میں مداخلت نہیں کرنی، تو پھر لوگوں کو بدلتے ہوئے جو حالات ہیں اس میں اگر شک پڑتے ہیں کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، بہت سے لوگوں کو تو یہ لگتا تھا کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ نے کھلوایا، ہمیں اسٹیبلشمنٹ نے مروایا، اور اسٹیبلشمنٹ اندر سے اب بھی عمران خان کے ساتھ ہے۔ تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کے نیوٹرل ہونے کا فائدہ اٹھایا، جتنا بھی اٹھایا انہوں نے، وہ جو ہم کو لگ رہا تھا، یا ہم سے مراد یہ ہے کہ جو پاکستان مسلم لیگ کے ہمدردوں کو لگ رہا تھا، پی ڈی ایم کو جو لگ رہا تھا، یا جو گورنمنٹ کو لگ رہا تھا، ایون جو پاکستان کے نیوٹرل ترین جو لوگ ہیں ان کو بھی یہ لگ رہا تھا، اور وہ ایک بہت بڑا حلقہ ہے جو نیوٹرل بھی ہے۔ تو وہ اس وجہ سے لگ رہا تھا کہ پاکستان کی فوج نے سیاست میں کوئی مداخلت نہیں کی۔ وہ مداخلت، جو عدم مداخلت کا جو اصول ہے، وہ اس پر کاربند ہیں اور کاربند رہیں گے، یہ بات طے ہے۔ اچھا، میرا یہ سوال تھا ایک کسی دوست سے کہ اگر یہ والا فیصلہ ہے تو پھر معاملہ یہ ہے کہ کیا مطلب یہ کہ عمران خان صاحب وفاق کے اوپر چڑھائی کر دیں تو کیا وہ چڑھائی جو ہے وہ مانی جائے گی؟ تو جواب یہ تھا کہ کوئی شیشے توڑنے سے حکومتیں نہیں ٹوٹ جاتی۔ اگر عمران خان صاحب کا مطلب شوق پورا ہوتا ہے کہ وہ گملے، شیشے، اشارے توڑ کے اس طرح کے کام کر کے، ہلا گلا کر کے، انریسٹ پیدا کر کے اگر وہ سمجھیں کہ جناب کی حکومت بھی ٹوٹ جائے گی تو وہ اپنا یہ شوق پورا کر لیں۔ پھر سوال تھا اس فقیر کا کہ جی کہ پنجاب حکومت جو ہے ان حالات میں، وہ عمران خان صاحب کے پاس پولیٹیکل لاجک تو کہتی ہے کہ وہ رہنی نہیں بنتی، تو کیا؟ جواب یہ تھا کہ پنجاب حکومت کو گرانے میں یا اس کو بچانے میں پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کوئی کردار ادا نہیں کرے گی، بڑا کیٹیگوریکلی کہا۔ جواب ظاہر، پھر اس کے جواب کے بعد پھر سوال تھا
کہ اگر پاکستان مسلم لیگ نون اور آصف علی زرداری صاحب کی جو جادو کی چھڑی چلتی ہے، جادو کی جپھی جو چلتی ہے، اگر انہوں نے جو پرویز الہی صاحب کی حکومت گرانے میں انہوں نے کوئی مارکا مار لیا تو کیا وہ مارکا مارنے دیا جائے گا؟ جواب تھا بالکل مارنے دیا جائے گا، کیونکہ ہمارا تو کوئی یعنی کہ پاکستان کی فوج کا تو اس میں کوئی رول ہی نہیں ہونا۔ اور وہ پھر سوال تھا کہ اس سے کیا نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے یا مقصد کیا ہے، جو کہتے ہیں نا حاصل وصول کیا ہے؟ حاصل وصول یہ ہے کہ پاکستان کی فوج نے فیصلہ کیا تھا نیوٹرل رہنے کا، باجوہ صاحب ریٹائرمنٹ تک اس فیصلے کے اوپر پوری اپنی کمانڈ میں فوج کو لے کے چلے اور بڑے آرام سے وہ اپنے گھر بھی چلے گئے۔ یہ حاصل وصول جو ہے وہ یہ ہوگا، اور آگے جو ہے وہ معاملات جس طرح چلتے ہیں اس سے پھر موجودہ جو کمانڈ ہے اس کا کیا تعلق واسطہ؟ جب تک وہ ہے تب تک وہ نیوٹرل ہے اور تب تک وہ نیوٹرل رہے گی۔ اچھا، اس کا جناب کیا فائدہ ہوگا؟ میرا یہ سوال تھا۔ خان صاحب تو کھڑے ہو کے باتیں کریں گے کہ جی کہ یہ کر دیا وہ کر دیا، نیوٹرلز تو یہ تو وہ، تو جواب یہ تھا کہ یہ خان صاحب کو بھی پتہ ہے کہ کس نے کیا کیا، اور یہ جو چودھری پرویز الہی صاحب ہیں ان کو بھی پتہ ہوگا کہ کون کیا کر رہا ہے۔ سر آج جو چودھری پرویز الہی صاحب نے جو ویڈیو جاری کی ہے وہ سی سی پی او لاہور کے ساتھ، وہ بڑی میننگ فل تھی۔ وہ جپھی ڈال رہے ہیں، اس کو شاباش دے رہے ہیں، تھپکی دے رہے ہیں، تو مطلب یہ کہ زور برابر کا لگنا ہے۔ میں صرف یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں، امپائر جو ہے وہ کسی طرف نہیں ہے، کسی طرف نہیں ہے، امپائر جوڑ برابر کا ہے، اور جس میں جتنا دم ہوگا اتنی بڑی وہ کامیابی حاصل کر لے گا۔ سادہ سا معاملہ ہے۔ اب دیکھنا یہ اور یہ پھر باقی میں گفتگو کا سلسلہ وہیں سے جوڑتا ہوں۔ میرا یہ سوال تھا کہ جی کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ پکڑتے ہیں اپنے لوگوں کو یہاں سے، پنجاب کی جو گورنمنٹ ہے، ہم فرض کرتے ہیں کہ جس طرح سی سی پی او نے پنجاب کی گورنمنٹ، وفاق جس کا وہ ملازم ہے، جس کے ساتھ اس کا کانٹریکٹ ہے، جس نے اس کو ملازمت دی ہے، تو اگر وہ اس کی بات نہیں مان رہے تو کل کو یہ ٹریول کر جاتی ہے اور پوری کی پوری جو پنجاب کی انتظامیہ ہے وہ پرویز الہی صاحب کے ساتھ یا عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، اور وہ جناب پنڈی سے نکل کے یا لاہور سے نکل کے پنڈی جاتی ہے، اور پنڈی سے آگے وہ اسلام آباد میں داخل ہو جاتے ہیں اور جا کے وزیر اعظم ہاؤس کے اوپر قبضہ کر لیتے ہیں، کیپٹل ہل والا سین چل جاتا ہے۔ تو پھر تو جواب تھا کہ کیپٹل ہل میں جو اداروں نے کیا وہی پاکستان میں ادارے کریں گے۔ بھئی کیا کریں گے؟ پاکستان کے ادارے قانون کے تابع ہیں، اور قانون اجازت دیتا ہے کہ وزیر اعظم کو کہ وہ اداروں کو امن و امان قائم کرنے کے لیے یا کسی بھی قسم کی بغاوت کچلنے کے لیے وہ احکامات جاری کر سکتا ہے۔ فیڈرل کیبنٹ احکامات جاری کر سکتی ہے۔ اگر وہاں سے احکامات جاری ہو گئے، یعنی کہ پاکستان کی فوج کو کہا گیا، پاکستان رینجرز کو کہ جی کہ پہلے نمبر پر آپ کھڑے ہوں گے، فرسٹ جو سیکیورٹی سرکل ہے، یعنی جو پہلا حصار ہے وہ آپ کا ہوگا، دوسرا حصار جو ہے وہ پاکستان کی فوج کا ہوگا، تو پھر کیا منظر ہوگا؟ کیا پاکستان کی فوج جو ہے وہ ڈس اوبے کر دے گی؟ میرا یہ سوال تھا۔ انہوں نے کہا جی کہ کیوں کر دے گی ڈس اوبے؟ ہم تو مطلب فیصلہ تو غیر سیاسی ہونے کا ہوا ہے، غیر حکومتی ہونے کا تو نہیں ہوا نا، غیر قانونی تو ہونے کا نہیں ہوا فیصلہ۔ قانون کہتا ہے کہ وزیر اعظم یہ آرڈر دے سکتا ہے، وزیر اعظم فیڈرل کیبنٹ یہ آرڈر دے گی، فوج پابند ہے اس حکم کو ماننے کے لیے، تو وہ مانیں گے۔ تو اب یہ سین یہ والا بن رہا ہے، یہ نقشہ ہے۔ اب اس نقشے کے اوپر رکھ کے اب آپ خود سوچ لیں کہ کیا ہوگا۔ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں یہاں پر لاہور میں وکلا سے خطاب کرتے ہوئے، میں ہفتے سے تحریک شروع کر رہا ہوں۔ کیا زبانی تحریک شروع ہو رہی ہے؟ ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب بھی چیزوں کو ایویلیویٹ کر رہے ہیں، تول رہے ہیں، اسیس کر رہے ہیں کہ میری کوئی اندازے کی غلطی مجھ پر بھاری نہ پڑ جائے۔ 25 مئی کو ان کو اندازے کی غلطی نے مروایا۔ یہ 25 مئی کو جو عمران خان صاحب کی تحریک کی کمر ٹوٹی تھی، وہ جناب وہ پلستر لگا کے بھی وہ کمر سیدھی نہیں ہو رہی، تو اب وہ دوبارہ رسک سوچ سمجھ کے لیں گے۔ لیکن رسک ہے، وہ جو اپنے رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے نا کہ میں ہلکی ہلکی دھونی دوں گا، اگر یہ ہمارے مقرر کردہ جو باؤنڈریز ہیں ان کو انہوں نے کراس کیا، معافی چاہتا ہوں، تو پھر ان کو کرنٹ بھی لگے گا اور دھونی بھی ملے گی۔ تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ سادہ حکومت کا بھی دباؤ برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ یہ ایک گمان ہے، یہ ایک خیال ہے، یہ ایک تاثر ہے جو عوام کے اندر پایا جاتا ہے، اور یہ کہ ممی ڈیڈی ہے پارٹی، اور اگر کوئی بڑی بھی مزاحمت کی تو کتنی کی مزاحمت کر لیں گے۔ سر وہ سامنے فوجی کھلوتے ہوں نا،
رینجرز کھلوتی ہوئے بندوقاں پھڑ کے سیدھیاں اور وہ خاردار تاریں لگی ہو، اتنا کافی ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود پاکستان، اور ویسے بھی اگر پاکستان کے معروضی حالات ہم دیکھیں تو ریاست اے پولیٹیکل کا ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پاکستان کو جو ہے وہ بلوائیوں کے یا محاصرہ کرنے والوں کے سپرد کر دے گی. یہ بھی ممکن نہیں ہے. بنانا ریپبلک نہیں ہے. اور پاکستان کے جو معروضی حالات ہیں، پاکستان میں سیلاب ہے، پاکستان کی اکانومی کنڈیشن ہے وہ، یا معاشی صورتحال ہے وہ ابتر ہے. اور جو میں بار بار وہی بات کرتا ہوں اور لوگ کہتے ہیں کہ تمہیں یہ بات نہیں کرنی چاہیے، کہ اس کے جو سب سے بڑے افیکٹی ہیں وہ وہی ہیں جو عمران خان صاحب کو، جنہوں نے بھگتا ہے، جو عمران خان صاحب کو لائے تھے. تو لہٰذا یہ ہمیں اور آپ کو تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنی زبان دانی سے بیوقوف بنا سکتے ہیں، لیکن ان کو نہیں بنا سکتے جنہوں نے عمران خان صاحب کو بھگتا ہے، یا عمران خان صاحب جن کا غلط فیصلہ تھے، یا جن کو عمران خان صاحب کی صورت میں اپنی غلطی کا احساس ہوا. تو لہٰذا عمران خان صاحب کی اے پولیٹیکل ہونے کے باوجود، پاکستان کی فوج کے اے پولیٹیکل ہونے کے باوجود، عمران خان صاحب جو ہیں وہ کوئی خطرہ پیدا نہیں کر سکتے، خطرہ کھڑا نہیں کر سکتے. ہونا کیا ہے یہ میں نے پوچھا کہ جی کہ اسموتھ ٹرانزیکشن جو ہے، جو ٹرانزیکشن ہوتی ہے، پاور ٹرانسفر جو ہوتی ہے، کمانڈ ٹرانسفر جو ہوتی ہے، وہ ہو جائے گی. بالکل ہوگی. جواب یہ تھا. اچھا جی کس طرح ہوگی؟ اس طرح سے ہوگی کہ مطلب یہ کہ کہ جی ایچ کیو سے جو سمری انیشیٹ ہوگی، جو لیٹر جائے گا، اس میں کوئی 5-6 لوگوں کے نام ہوں گے، اور کسی نام کے گرد یا کسی نام کے آگے کوئی اسپیشل نوٹ نہیں لکھا ہوگا. وہ ان کے جونیئر ہیں، چیف آف آرمی اسٹاف کے سارے ان کی کمانڈ میں انہوں نے کام کیا ہے، اور وہ سینئر تھے، جونیئر تھے، مطلب ان کے، اور ان پر اعتماد تھا، ان کی صلاحیتوں پر بھروسہ تھا. تو اسی لیے وہ ان کے ساتھ جو ہے ان کی کمانڈ میں سرو کر رہے تھے، فرنٹ لائن کے اوپر، فرنٹ یا کور ٹیم میں. یہ جو کور کمانڈرز ہی ہوتے ہیں نا بیسیکلی، تو یہ کور ٹیم ہی ہوتی ہے کسی بھی کمانڈر کی. تو لہٰذا ان کی نظر میں سارے ایک جیسے ہیں. اچھا جی پھر وہ یہ کہ وہ کسی ایک کے اوپر جو ہے وہ اپنی رضامندی ظاہر نہیں کریں گے. اور میں نے پوچھا، ماضی کی پریکٹس تو ہوتی تھی کہ کسی ایک کو وہ چیف آف آرمی اسٹاف کہتا ہے کہ یہ میرا جانشین جو ہے، یہ اس کے لیے یہ بندہ زیادہ موزوں ہے، وہ ریکمینڈ کرتا ہے. یہ ویسے اداروں میں ہوتا ہے، لیکن یہ مجھے بتایا گیا، یہ میرے لیے انکشاف تھا کہ پاکستان میں ماضی میں اس طرح کبھی بھی کچھ بھی نہیں ہوا. یہ ریکمنڈیشنز نہیں ہوتی، یہ کلی اختیار ہوتا ہے وزیر اعظم کا. تو وزیر اعظم اپنا یہ اختیار جو ہے یہ امتیازی اختیار ہے یا ثوابدیدی اختیار ہے، اور یہ کلی طور پر وہ استعمال کریں گے. اور ان کو، وزیر اعظم کو جی ایچ کیو کی طرف سے یہ کہا جائے گا کہ جی یہ 6 نام ہیں، دے آر دا بیسٹ پیپل، ان میں سے آپ کو ایک چوز کرنا ہے، آپ بسم اللہ کریں. تو وہ جو کہانیاں کرائی جا رہی ہیں نا کہ اظہر بڑا فیورٹ ہے، شمشاد بہت تیز ہے، اور جناب مطلب عاصم منیر جو ہے وہ بھی بڑا فٹ ہے، سینئر ہے، تو یہ ہے وہ اس طرح کی جو کہانیاں ہیں یا ان کے فیورٹ ہیں. یہ میری اطلاع کے مطابق وہ ان کے وہ جتنے بھی نام بھیجیں، وہ 5 بھیجیں، وہ 6 بھیجیں، وہ 4 بھیجیں. اب یہ مجھے نہیں پتا وہ 5 بھیجتے ہیں، 6 بھیجتے ہیں، یا 4 بھیجتے ہیں، آئی ڈونٹ نو. لیکن یہ وزیر اعظم کا اتنا خوفناک اختیار ہے کہ وزیر اعظم جو ہے وہ صرف اس کو باؤنڈ کیا کرتی ہے چیز کے کور کمانڈر ہو، یعنی کہ 3 اسٹار جنرل ہو، اور اس نے ایک کور کمانڈ کی ہو 1 سال، بس وہ 10ویں نمبر تو چوک کے لا لے سر، نو ایشو، نو پرابلم. وزیر اعظم کو کوئی امر مانے نہیں ہے یہ فیصلہ کرنے میں. وزیر اعظم کو یہ فیصلہ کرنے میں کوئی رکاوٹ پیش نہیں آ سکتی. قانونی اور ضابطے کی کارروائی کی میں بات کر رہا ہوں. تو لہٰذا ادھر سے 4 نام جاتے ہیں، 5 نام جاتے ہیں، واللہ عالم بالصواب، یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. تو بیسیکلی اگر میں سارا نقشہ کھینچوں تو یہ ساری گفتگو کا مطلب یہ ہے کہ سیاستدان جو ہے وہ آپس کی لڑائی لڑیں. عمران خان صاحب کے پاس جو اختیار ہے وہ استعمال کر لیں، ہماری طرف سے نہ ان کو روکا جائے گا نہ ٹوکا جائے گا. ان کی مرضی ہے، وہ بادشاہ سلامت ہے، وہ مطلب جو کچھ مرضی کریں، وہ جنگل کے بادشاہ ہیں. اور جو وزیر اعظم صاحب ہیں ان کے پاس حکومت ہے، وزیر اعظم کا اختیار ہے، وہ اختیار جو استعمال کریں گے اس کے جو بھی رزلٹ آنے ہیں
اس کے جو بھی نتائج برآمد ہونے ہیں وہ ان کو فیس بھی وزیر اعظم نے کرنا ہے، اور وہ اپنا اختیار استعمال کرنے میں آزاد ہیں، ان کو نہ کوئی روک سکتا ہے، نہ کوئی ٹوک سکتا ہے، اور نہ کوئی ان کو روکنے کی کوشش کرے گا، نہ سسٹم کو بے اثر کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ جو قانون اور آئین میں لکھا ہے کہ وزیر اعظم جو کہے گا وہ من و ان اس پر عمل ہوگا، تو لہٰذا یہ جام سامنے پڑا ہے۔ اگر شہباز شریف صاحب کی حکومت میں دم ہے تو وہ اٹھا لیں، مطلب، اور اگر عمران خان صاحب کے کیا کہہ لیں کہ دروازے کے اوپر انقلاب جو ہے وہ باہر کھڑا ہے کہ میرے ساتھ آؤ، ہمارے ساتھ چلو، ہم نے پاکستان میں انقلاب برپا کرنا ہے، تو وہ جناب اٹھا لیں یہ والا جام، تو وہ کامیابی حاصل کر لیں۔ جو جیتا وہ سکندر، آتا کا مقام۔ اور لیکن بات ذہن میں رکھیں کہ حکومت کے پاس بڑے اختیارات ہوتے ہیں۔ یہ میں ویسے ایک بات بتا رہا ہوں، اگر پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اے پولیٹیکل ہو، جو کہ کلیم ہے ایک، اور جو کسی حد تک ہمیں نظر بھی آتا ہے، ظاہر ہے کہ یار کہ وہ جو دودھ کے جلے ہوئے ہیں وہ چھاچھ بھی پھونک پھونک کے پیتے ہیں، تو ہم تو ماضی کے ہمارے تجربات ہمارے سامنے ہیں، اور ہمیں ہر چیز جو ہے، ہر سایہ ہمیں وہ بہو لگتا ہے، تو یہ وہ بہو والی بات نہیں ہے جتنے بھی اقدامات ہوئے ہیں، ورنہ تو عمران خان صاحب آ کے چھا کے تو جناب اب تک شہباز شریف کو دوبارہ جیل میں بھیج چکے ہوتے، اگر کوئی اس طرح کی بات ہوتی۔ تو اس طرح کی بات نہیں ہے، جانے والوں نے جانا ہے، آنے والوں نے آنا ہے، لگانے والوں نے لگانا ہے، اور لگنے والوں نے لگنا ہے۔ اور عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے غریب آ کے ڈانس کرنا ہے، وہ کرتے رہیں، کتنا کر لیں گے۔ مطلب پہلے بھی انہوں نے گھنگرو توڑ دیے تھے ڈی چوک میں ناچ کے دھرنے میں، اور اب بھی وہ ان کو کوئی نہیں روکنے ٹوکنے والا، وہ تردی کلی گرا کے پوری رات نچتے رہن، نو پرابلم۔ لیکن وہ جو گورنمنٹ ہے اس نے جو لمٹس مقرر کی ہوں گی کہ یہ ہماری باؤنڈری لائن ہے، کہ اس سے آگے اگر آئے تو پھر یہ بغاوت بھی ہوگی، یہ غیر قانونی کام بھی ہوگا۔ اگر پنجاب نے بہت زیادہ جو ہے وہ انوالومنٹ شو کرنے کی کوشش کی وفاق کے خلاف، تو اس کے ساتھ بھی نپٹنے کا قانون میں طریقہ لکھا ہوا ہے۔ یہ سارا کچھ جو ہے یہ اختیار گورنمنٹ کے پاس ہے۔ عمران خان صاحب کے پاس جو ہے وہ عوام کی طاقت ہو سکتی ہے، اگر انہوں نے عوام لاکھوں لوگ اگر وہ نکال لائے تو سر عوام کے سامنے پھر کوئی نہیں ٹھہر سکتا، نہ کوئی فوج ٹھہرتی ہے، نہ کوئی رینجرز ٹھہرتی ہے، نہ کوئی وزیر اعظم ٹھہرتا ہے۔ لیکن اگر آپ، میرا مطلب ہے کہ چند سو، یا آپ بینک کر رہے ہوں، آپ توقع کر رہے ہوں، تقیہ کر رہے ہوں کہ آپ پارا سے پھر میرا کوئی ہمدرد اٹھے گا اور مجھے کہے گا کہ جناب کہ یہ تم چاند مانگتے تو کھیلنے کے لیے، یہ کھیلنے کے لیے چاند ہے تمہارے لیے، تو سر وہ ماں مر گئی جڑی دودھ نہ روٹی دیندی سی۔ تو اب میاں خلیل جو ہے وہ فاختہ نہیں اڑا سکتے، تو اب عمران خان صاحب کو کر کے کھانی پڑنی ہے، اور انہوں نے وہ 25 مئی کو کر کے کھانے کی کوشش کی تھی، وہ ابھی تک گلے میں اڑی ہوئی ہے، نیچے نہیں اتر رہی۔ میں نے آپ کے سامنے جو GHQ سے لے کے اور پنڈی پشاور سے لے کے جو خبریں تھیں، جو معاملات تھے، وہ جو سچویشن تھی جو مجھ تک پہنچی، وہ آپ تک پیش کر دی۔ اب آگے آپ خود تجزیہ کریں، حالات آپ کے سامنے ہیں، کردار آپ کے سامنے ہے، عمران خان صاحب کی جدوجہد آپ کے سامنے ہے، ان کے بازو میں کتنا دم ہے وہ بھی آپ دیکھ چکے ہیں، اور جو شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے وہ کہاں تک جا سکتی ہے، کہاں تک سٹینڈ لے سکتی ہے، کتنی اگریسو ہو سکتی ہے، یہ بھی آپ اچھی طرح جانتے ہیں، اور حکومتیں کیا کچھ کر لیتی ہیں، ان کے اختیارات کیا ہوتے ہیں، یہ بھی آپ کو بڑی اچھی طرح پتہ ہے۔ سچویشن آپ کے سامنے ہے، چائے پئیں اور تجزیے کریں۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔